زمان ہی نہیں ساتوں آسمان مہکے، تڑپ کر کہہ دو سبحان اللہ کہ زمین زمان ہی نہیں، زمین زمان ہی نہیں، ساتوں آسمان مہکے، وہ لامکان پہ گئے جب تو لامکان مہکے، وہ لامکان مہکے، وہ لامکان پہ گئے جب تو لامکان مہکے۔ اور جو اپنی ماں سے محبت کرتا ہوگا تو اس شعر میں خاموش نہیں رہے گا، تڑپ کر کہہ دو سبحان اللہ۔ مہک رہا ہوں میں ماں کی دعا کے صدقے میں، مہک رہا ہوں میں ماں کی دعا کے صدقے میں، تڑپ کر کہہ دو سبحان اللہ کہ مہک رہا ہوں میں مہک رہا ہوں میں ماں کی دعا کے صدقے میں، میری دعا ہے کہ جنت میں سب کی ماں مہکے، میری دعا ہے کہ جنت میں میری ماں مہکے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص، زمین زمان نہیں ساتوں آسمان مہکے، گلاب جیسے مہکتا ہے سارے پھولوں میں، کہ گلاب جیسے گلاب جیسے مہکتا ہے سارے پھولوں میں، میرے رسول یوں نبیوں کے درمیان مہکے، میرے رسول یوں نبیوں کے درمیان مہکے، کبھی گلاب کبھی مثل گلستان مہکے، تڑپ کر کہہ دو سبحان اللہ کہ کبھی گلاب کبھی گلاب کبھی مثل گلستان مہکے، لیا جو نام محمد میری زبان مہکے، لیا جو نام محمد میری زبان مہکے۔ السلام علیکم۔ کے سامنے سر نہیں جھکایا، گلا کٹا دیا ہے، تو میں ساتھ میں اپنے نام کے حسین رکھتا ہوں، امریکہ کے سامنے جھک نہیں سکتا، اپنا گلا کٹا سکتا ہوں۔ حضرات ایک بات اور سنیے اور بڑے پیار سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ جتنے بھی 57 ممالک مسلمانوں کے ہیں، آپ گارنٹی سے یہ نہیں کہہ سکتے کسی ملک کا بھی صدر جمہوریہ ہو، وزیر اعظم ہو، شہنشاہ ہو، اس کی موت ایمان پر ہوگی، ایمان پر خاتمہ ہوگا، آپ نہیں کہہ سکتے۔ مگر صدام حسین نے جب امام حسین کی جرأتوں کو اپنایا تو پھانسی کے پھندے پر چڑھتے چڑھتے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ واہ واہ واہ۔ حضرات موت سے آنکھیں ملا کے بش کی اوقات بتا دی اور بتا دیا امریکیوں، یہودیوں، ہمیں جینے میں وہ مزہ نہیں آتا جو مسجد اقصی پر مر جانے میں آتا ہے۔ حضرات آپ غور فرمائیں ذرا سا اور اپنے ذہن پر اس بات کو اتارنے کی کوشش کریں۔
ہمیشہ دنیا میں دیکھا ہے کہ نقاب اور پٹیاں اور چادریں مجرموں پہ پاڑیتی ہیں، مجرموں پہ ڈالی جاتی ہیں، مگر نہیں، ایک سچے انسان پر جب پٹی ڈالی گئی، نقاب ڈالا گیا تو اس نے ہٹا دیا، کہا نقاب ان لوگوں پہ ڈالو جنہوں نے جرم کیا ہے۔ ہاتھ میں قرآن لے کر کے پورے زمانے کو بتا دیا موت کا آخری وقت ہے، میرے ہاتھ میں قرآن ہے، اور بتا کر کے ثابت کر دیا کہ حقیقت میں ہم صحابہ کرام کے پیروکار ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلوائیوں نے شہید کیا تھا تو ان کے ہاتھوں پر بھی قرآن نظر آ رہا تھا، اور صدام حسین جب پھندے پر چڑھ رہے تھے تو ہاتھ میں قرآن نظر آ رہا تھا۔ زمانے کو بتا دیا کہ سنو، اپنی جان مت بچاؤ، مرتے مرتے قرآن بچاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار فضیلت، جامع اشرف۔ حضرات ایک بات اور سنیے اور محبت کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، پورا آپ کا ذہن حاضر ہے نا؟ بولو محبت سے بتائیے۔ اگر آپ پوری تاریخ امریکہ کی اٹھا کر کے دیکھیں تو امریکہ کبھی ایسے مسلمان کو برداشت نہیں کرے گا جو مسجد اقصی کی حمایت میں بولتا ہو اور اسلام کا کھل کر کے وہ محافظ اور حامی ہو۔ آپ دیکھیے ذرا سا کتنی شرارتیں کی گئیں۔ افغانستان پر کیوں حملہ ہوا جانتے ہیں؟ ایک وجہ بتائی گئی کہ یہاں اسامہ رہتا ہے۔ ہم اسامہ کے جرم پہ بحث نہیں کرتے ہیں، مگر ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہمیں اتنا معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں بھی سزا اسی کو دی جاتی ہے جو جرم کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سزا عبداللہ کرے اور سزا پورے شہر کو دی جائے، جرم عبد الرحمان کرے اور سزا پورے ملک کو دی جائے۔ دیکھو کون نہیں جانتا، ان دو آدمیوں کو سب جانتے ہیں، عبد الوہاب نجدی سے لے کر سلمان رشدی تک آپ سبوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سلمان رشدی وہ دنیا کا پاپی انسان، اس نے جرم کیا، اس نے خطا کی، اس نے بکواس کی، تو سزا سلمان رشدی کو ملنا چاہیے، پورے برطانیہ پر اٹیک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے بنگلہ دیش کی وہ منحوس عورت جسے تسلیمہ نسرین کہا جاتا ہے، آج بھی مکمل طور پر ہمارے ملک نے اسے 6 مہینے کے ویزے پر پھر بحال کر دیا ہے، جو ایک افسوسناک بات ہے۔ حضرات اس نے قرآن کے خلاف بکواس کی، اس نے شریعت کو للکارا، اس نے اسلام کی عظمتوں کو للکارا، اس نے طرح طریقے سے بدکاریوں کا ثبوت دیا، لیکن ٹھیک ہے مجرمہ کون ہے؟ تسلیمہ نسرین ہے، سزا اسی کو ملے گی۔ بنگلہ دیش پر حملہ نہیں کیا جا سکتا، مگر امریکہ نے پوری دنیا کی آنکھوں پر دھول جھونک دیا، اور جرم اگر اسامہ کا تھا وہ تم تحقیق کرو، تم جانو، مگر ہم اتنا جانتے ہیں سزاوار اور سزا کا مستحق پورا افغانستان نہیں تھا، مگر اس لیے افغانستان کو تباہ و برباد کیا گیا۔ آج لاکھوں انسانوں کی جانیں قربان ہو رہی ہیں، بچوں کو مارا جا رہا ہے، جوانوں کو کاٹا جا رہا ہے، وہ اس لیے کہ یہ سب مسجد اقصی کی وفاداری کا جذبہ رکھتے ہیں۔ حضرات یہیں تک نہیں، عراق پر کتنا دباؤ بنایا گیا اور بار بار یہی کہا گیا کہ یہاں ایسے ہتھیار ہیں جس سے دنیا کی تباہی کا خطرہ ہے، مہلک ہتھیار ہیں۔ 3 مرتبہ اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں نے دیکھا اور جا کر کے یہی رپورٹ دیا یہاں ایسا کوئی ہتھیار نہیں ہے جس سے ملک کی تباہی کا خطرہ ہو، مگر اس کے باوجود عراق پر حملہ کر دیا گیا۔ عراق پر صرف مکانوں پہ نہیں، مسجدوں پہ حملے ہوئے، مزاروں پہ حملے ہوئے، درگاہوں پہ حملے ہوئے، خانقاہوں پہ حملے ہوئے، جگہ جگہ حملے ہوئے۔ مقصد کیا تھا کہ عراق سے جو ایک عقیدت کا سیلاب اٹھ رہا ہے وہ فلسطینیوں کی حمایت کرتا ہے، وہ مسجد اقصی کی حمایت کرتا ہے، لہذا جو بھی مسجد اقصی کے آواز میں آواز اٹھائے گا ہم اسے دنیا میں جینے نہ دیں گے۔ امریکہ نے دانت نکال کر کہا تھا، جارج بش نے، دیکھو ہم نے افغانستان کا تختہ پلٹ دیا، دیکھو دیکھو عراق میں صدام حسین ہم نے تمہاری حکومت نہیں رہنے دی، ارے اب تو ہمیں قائد مانو، مگر صدام نے بس نہ دیا۔ نادان، تو ہمارا قائد نہیں ہے، ہمارے قائد ہیں جناب محمد الرسول اللہ، ہمارے رہبر ہیں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عمار، حضرت بوذر، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، صہیب رومی، سلمان فارسی، بلال حبشی، حضرت انس، ابو دردہ، ابو ہریرہ، ہمارے یہ سب رہبر ہیں، ہم سب ان کی اطاعت میں ہیں، ہم سب ان کی فرما برداری کرتے ہیں۔
फिर अमेरिका ने एक साजिश की थी, आप जानते हैं, एक औरत से नमाज पढ़वा दी, डॉक्टर आमना वदूद नामी से, इस्लाम को मजरूह करने के लिए, इस्लाम की अजमतों को ललकारने के लिए मस्जिद ढूंढी गई अमेरिका में, मगर किसी भी मुतवल्ली ने इस औरत की इमामत के लिए मस्जिद नहीं दी। काबिल मुबारकबाद हैं अमेरिका के वो मुसलमान जो रहते अमेरिका में हैं, मगर उन्होंने बता दिया हम रहते अमेरिका में हैं, कानून मक्के और मदीने का चलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे फजीलत, जामे अशरफ, मौलाना हाशिम अशरफी कानपुरी। तो जानते हैं आप, उस औरत को चर्च में जाना पड़ा, मुश्तरका तौर पर उसने इमामत की, मर्दों ने और औरतों ने नमाज अदा की, मगर पूरी दुनिया की औरतों ने मजम्मत किया था। औरतों को तो खुश हो जाना चाहिए कि अब तो इमामत का दर्जा अमेरिका ने दिलवा दिया है, मगर दुनिया की एक औरत है जिसने उसकी हिमायत की थी, जिसका आसरा नुमानी है। मैं उस औरत के बारे में सिर्फ इतना जानता हूं कि वो शादी से पहले एक बच्चे की मां है, जिसका कैरेक्टर इतना गंदा हो सकता है, वो कुछ भी बोल सकती है और कर सकती है। हजरात, तवज्जो करने का मकाम है और अपने जहन पर इस बात को अच्छी तरीके से आप उतारिए। मैं बताना चाहता हूं, अमेरिका को क्या हक है कि वो शरीयत में मुदाखलत करे? अमेरिका को क्या हक है कि वो इस्लाम के खिलाफ बकवास करे? लाओ, सरदारों के यहां चलो, पूरे धर्म को चलाने के लिए 4 आदमियों की कमेटी होती है, कोई औरत नहीं रखी जाती। आओ, हिंदुओं के आओ, मंदिर की पुजारी एक औरत भी नहीं रखी जाती, मर्द होता है। आओ, कुरान देखो, तौरात देखो, ज़ुबूर देखो, इंजील देखो, कोई औरत न कभी नबी हुई है न रसूल हुई है। तो आखिर अमेरिका ने हम पर यह इमामत थोपने की कोशिश क्यों की? आखिर वो चाहता क्या है? रहने देंगे। इमामत औरत की करवाकर जानते हो अमेरिका ने क्या जहन दिया था दुनिया को? कि हमने वो हुकूक औरतों को दिए जो इस्लाम ने नहीं दिए थे। औरत का हक नहीं दिया, हमने इमामत करवा दी औरत से। सद्दाम हुसैन को आंखें निकाल के अमेरिका ने कहा था, अरे अब तो मानो मुझे इमाम, मगर वाह रे सद्दाम, जिसने इराक की जेल में रह करके कह दिया, कहा नादानो तुम इमाम मानने की बात करते हो? अरे इमाम तुझे वो माने जो बेईमाम का हो। मैं तो रहता ही इराक में हूं, मेरे इमाम इमाम हुसैन हैं, इमाम आजम हैं, इमाम अबू हनीफा हैं, इमाम मोहम्मद हैं, इमाम अबू यूसुफ हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, यहीं तक नहीं, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आज हमारा ये जामे अशरफ कितनी बड़ी खिदमत कर रहा है। इस पुरफेतन दौर में भी दीन के सिपाही बनाकर आपके हवाले किए जा रहे हैं। यहीं तक नहीं, अमेरिका ही की जमीन पर, इसराइल की ईमा पर एक नकली कुरान 14 पारे का तैयार किया गया था, फुरकानुल हक नामी, और उस नकली कुरान को अमेरिका ने घाटियों में, वादियों में, देहातियों में भेजा। और भेजने के बाद कहा, सुनो, ये हमने सेकुलर कुरान बनाया है, इसको जरा पढ़ो, समझो और अमल करो। मगर अमेरिकी मुसलमानों, तुम्हारे इश्क को, मोहब्बत को, तुम्हारी सच्चाई और सदाकत को, तुम्हारी ईमानदारी को सलाम। अमेरिकियों ने कह दिया, हमें सुनो, अमेरिका और इसराइल का कुरान नहीं चाहिए, हमें वो कुरान चाहिए जिसका नाजिल करने वाला खुदा और जिस पर नाजिल हुआ वो मोहम्मद मुस्तफा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरात, ये सब समझते नहीं हैं, ये जानते नहीं हैं ये कौम कुरान से कितना प्यार करती है। हम एक एक निस्बतों का एहतराम करते हैं। बैठे हैं साहिब सज्जादा, जब लिबासे गौसिया पहन लेते हैं, पूरी कौम उमन पड़ती है इस मुकद्दस लिबास पर नजर पड़ जाए जो इनके सिलसिले से चलता हुआ आज तक आया, जो लिबास, जो तबर्रुक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहा, खातून जन्नत के पास रहा, अली के पास रहा, इनके आबा व अजदाद की अमानतें जब ये उम्मत इनको जेब तंग करते हुए देखती है तो अपनी तमन्नाओं का इजहार करके दौड़ पड़ती है, धक्के मुक्के खाने पड़ते हैं। मगर तबर्रुकात की ज़ियारत के लिए लोग कितना ज्यादा जान देते हैं। इसलिए दोस्तों, हम निस्बत वाले हैं। मैं बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग बैठे हैं, अगर आपसे इलाज कराते कराते आपकी मां का, आपके बाप का दम टूटने वाला हो, आखिरी लम्हा आ जाए तो सारा इलाज जब बंद हो जाता है डॉक्टर के यहां का,
تو آپ گلاس میں پانی لے کر آتے ہیں، لیجئے حضور صاحب سجادہ صاحب اس پہ قرآن پڑھ دیجئے، لیجئے حضور قائد ملت صاحب اس میں قرآن پڑھ دیجئے، لیجئے حضور غازی ملت صاحب آپ اس میں قرآن پڑھ دیجئے، لیجئے آپ آل رسول ہیں، آپ اولاد رسول ہیں، آپ مخدوم اشرف کے چہیتے ہیں، اس میں قرآن پڑھیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب گلاس لاؤ گے پانی کا دوڑتے ہوئے آؤ گے، مگر جب اس گلاس پہ قرآن پڑھ دیا جائے گا تمہارے قدم رک جائیں گے، آہستہ آہستہ چلو گے، دھیرے دھیرے چلو گے۔ میں نے ایک سے پوچھا تھا پانی پڑھا کے واپس جا رہا ہے، ارے جاتے جاتے کہیں باپ کی روح نکل گئی، باپ کا دم چھوٹ گیا، باپ مر گیا۔ کہا حضرت سنیے، اگر باپ کی روح نکلے گی تو میرے صبر کا بندھن نہیں ٹوٹے گا، میں برداشت و صبر کر لوں گا، باپ کی موت تو برداشت کر سکتا ہوں، مگر قرآن پڑھا پانی زمین پر گر جائے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار کلام، عرس مخدوم اشرف۔ مجھے کہنے کی اجازت دو، جو قوم قرآن کا پڑھا پانی زمین پر گرنا برداشت نہ کر سکے، جو قوم جس کپڑے پہ قرآن رکھ جائے اگر اسے دھلنا ہو تو اس پانی کو نالی میں نہ ڈال سکے، ارے جو لکڑی ریل بن جائے ہم اسے تبرک بنا لیتے ہیں، تو مجھے بتاؤ جب قرآن سے منسوب ہونے والی چیزوں کا احترام ہمارے دلوں میں ہے تو سراپا قرآن کا احترام کتنا ہوگا۔ مگر حضرات ایک بات کہنا چاہتے ہیں، ہم اس اسٹیج سے اور اس مقام سے اور اس جگہ سے پیغام دیتے ہوئے آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں، اور محبت کے ساتھ سن لیجئے، باری ایک دن سب کی آئے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھو ذرا سا، کون نہیں جانتا، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، پوچھئے کربلا میں کتنے آئے تھے؟ 22,000 کا لشکر تھا نا امام علی مقام کے مقابلے میں، بولو کتنے؟ 22۔ ہمارے ہاں کانپور میں ایک آدمی کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، آپ کے علاقے میں بھی تو یہ سسٹم ہوگا، ہمیں بولو کچھ ہوا تو کرو۔ تو گویا 44,000 ہاتھ آئے تھے کربلا میں ایک ہاتھ لینے کے لیے۔ کتنا پاکیزہ ہے حسین تمہارا ہاتھ، کتنا مقدس ہے حسین تمہارا ہاتھ، کتنا عزت مآب ہے حسین تمہارا ہاتھ، کتنی رفتوں پہ ہے حسین تمہارا ہاتھ۔ بولو حسین کا وہ ہاتھ پا سکے؟ نہیں پا سکے نا۔ اب میں جب واپس جا رہے تھے کربلا سے تو ہاتھ لے کے تھوڑی گئے، سر لے کے۔ میں نے کہا بے وقوفی دیکھو غدارانے آل رسول کی، آل رسول کا غدار بہت بڑا بے وقوف ہوتا ہے، اسے کربلا سے پہچانو۔ آئے تھے ہاتھ لینے اور واپس جا رہے ہیں تو سر لے کر کے، میں نے کہا تمہیں تو ہاتھ لے جانا چاہیے، اور لے جا کر کے یزید سے کہتے جو دینے سے انکار کیا تھا وہ لے کر کے چلے آئے، مگر ہاتھ نہیں لے جا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا حسین ذوالفقار حیدری لے کر جس وقت یزیدیوں پر حملہ کر رہا تھا خدا کی رحمت مسکرا رہی تھی، حسین تم ہاتھ بھی بچاؤ، اسلام بھی بچاؤ، ہاتھ بھی بچاؤ، قرآن بھی بچاؤ، ہاتھ بھی بچاؤ، شریعت بھی بچاؤ۔ اور جب حسین نے سجدے میں سر رکھ دیا رحمت الہی مسکرا پڑی، حسین تم سجدہ بچاؤ ہم تمہارا ہاتھ بچاویں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ حسین کا ہاتھ یزیدیوں کو نہیں ملا، بولو ارے بولو، ان درندوں کو، ناپکاروں کو، نہنجاروں کو، بے وقاروں کو، ذلیل خابرو، بے آبرو، بے عزت، کم ظرف، کم نظریہ، بدباطن، بدشعور، بدنما، بدخلق، رسوائے زمانہ، ذلیل خار، ناپکار، نہنجار، بے وقار، اتنی چیزیں جمع ہوتی ہیں تب ایک یزید تیار ہوتا ہے۔ اور میں تو بہت محتاط سے بول رہا ہوں، بمبئی میں تو ایک مولوی صاحب بڑے جذبات میں تقریر کر رہے تھے، حضرات یزید بہت بڑا بدماش تھا، پکچر بھی دیکھتا تھا۔ تو بولو یزیدیوں حسین کا ہاتھ ملا؟ محبت سے بتاؤ، نہیں مل سکا نا؟ خیموں میں آگ لگا دی، ہاتھ نہ مل سکا، فرات پر پہرے ڈال دیے، ہاتھ نہ مل سکا، ظلم اٹھایا، ہاتھ نہ ملا، بھائیوں کی شہادت ہوئی، ہاتھ نہیں مل سکا، بھتیجوں کو شہید کر دیا گیا، ہاتھ نہیں ملا، بیٹے کو شہید کر دیا گیا، ہاتھ نہیں ملا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، میرے حسین کا ہاتھ یزیدیوں کو نہیں ملا، مگر کرم دیکھو حضور مخدوم اشرف کچھوچوی کا، کرم دیکھو خواجہ غریب نواز کا، کرم دیکھو غوث الاعظم کا، کرم دیکھو پیر و مرشد مخدوم المشائخ سرکار کلاں کا، عنایتیں دیکھو صاحب سجادہ کی کہ حسین کا ہاتھ ان بزرگوں کے صدقے میں ہم سنیوں کو مل گیا، ہم عاشقوں کو مل گیا، ہم وفاداروں کو مل گیا، ہم جانثاروں کو مل گیا۔
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن دستار فضیلت، جامع اشرف، حضور شیخ اعظم. اور وہ بھی جانتے ہیں سر جب یہ لے کے چلے تو نیزے پہ بلند تھا. مورخ لکھتا ہے دنیا کا پہلا شہید ہے جس کی شہادت کے بعد سر نیزے پر بلند ہوا ہو، مگر سر نیزے پر بلند ہو کر بتا رہا تھا، اے یزیدیوں، آگے سر پیچھے لشکر، آگے افسر پیچھے عسکر. سر حسین نیزے پہ بول رہا تھا، ہم کل بھی سر بلند تھے اور آج بھی سر بلند نظر آ رہے ہیں. واہ 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 واہ. کل بھی امام سے آج بھی امام ہیں. امام آگے چلا کرتا ہے، غلام پیچھے رہا کرتا ہے. حضرات میرے آقا کا سر پاک جب کوفے کے آگے بڑھتا ہے، ایک راہب کا بیان ہے، میں نے دیکھا کہ عجب سے جلوس چلا آ رہا ہے. میں قریب گیا، میں نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حسین کا سر ہے. کون حسین؟ علی کے بیٹے. کیوں نہیں کہتے یہ نواسے رسول اللہ کا سر ہے؟ کہا ہاں یہ آخری نبی کے نواسے کا سر ہے. کہا نادانوں تم کتنے نادان ہو کہ آخری نبی کا نواسا اس دنیا میں زندہ تھا، اس کا بھی سر کاٹ کر کے لے آئے. لا حسین کا سر رات بھر کے لیے مجھے دے دو. حضرات اس راہب نے لیا، بڑے ادب و احترام سے اونچے مقام پر رکھا، لگا ہوا ریت اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، ہاتھ جوڑ کر کے سر حسین پر کھڑا ہو گیا. آقا حسین اگر طاقت میں ہوتا تو یزیدیوں سے مقابلہ کر لیتا، مگر مقابلہ نہیں کر سکتا تو کم از کم رات بھر آپ کے سر پاک کا میں احترام کر سکتا ہوں. حضرات احترام سر حسین میں وہ راہب کھڑا تھا. اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ سر حسین سے ایک نور نکلا جو پورے آسمان کو منور کر رہا ہے. پورے آسمان پر روشنی ہی روشنی نظر آ رہی ہے. راہب سمجھ گیا جس کا دھڑ کربلا میں ہو اور سر میرے آنگن میں، جب اس نواسے کی زندگی کا یہ عالم ہے تو ان کے نانا جان کی زندگی کا کیا عالم ہوگا. پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ارے کہنے کی اجازت دیجئے، آج لوگ امریکہ کا ڈالر کھا کر، سعودیہ کا ریال ہضم کر کے، کویت کا دینار صاف کر کے اسلام نہ پھیلا سکے، مگر حسین تمہاری تبلیغ کو لاکھوں سلام. حسین تمہارے اشاعت اسلام کو سلام. حسین تمہارے فروغ دین کو سلام. سر کٹ گیا ہے، اسلام پھیل رہا ہے. سر کٹ گیا ہے، اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے. سر کٹ گیا ہے، اسلام کا پرچار ہو رہا ہے. حضرات ایک بات اور سنیے محبت سے، میں ایک بہت بڑے نتیجے میں آپ کو لاؤں گا چند منٹ کے لیے. دیکھیے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پاک جب دمشق پہنچنے والا تھا، ایک صحابی فرماتے ہیں میں ان دنوں ملک شام میں تھا، مجھے معلوم ہوا کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس آ رہا ہے. وہ فرماتے ہیں میں تیز رفتار سواری سے دمشق آیا، لوگوں سے معلوم کیا کہ کون سے روٹ سے وہ آنے والا ہے. لوگوں نے کہا بابو 7 سے آئے گا. وہ فرماتے ہیں برق رفتاری کے ساتھ میں بابو 7 پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، امام آقا امام حسین کا سر پاک نیزے پر بلند ہے اور پیچھے سیدانیوں کو رسیوں میں باندھ دیا گیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے قیدی بنا دیے گئے ہیں خاندان رسول کے، اور دائیں بائیں یزیدی گنڈے چل رہے ہیں. وہ صحابی فرماتے جب میں قریب آیا اور نظر پڑی سر حسین پر تو بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. میں زار و قطار رونے لگا. اتنے میں اس قافلے میں ایک 7 سال کی بیٹی تھی. اس بیٹی نے پوچھا بابا جان آپ کون ہیں؟ کیا ہماری مصیبتوں پہ آپ کو رونا آ رہا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرات صحابی کہتے ہیں میں نے اس 7 سال کی بیٹی سے کہا تھا بیٹی یہ جو میں نے کٹا ہوا سر دیکھا ہے نا، کل اسے دیکھا تھا رسول اللہ نے میری نظروں کے سامنے چوما تھا، پیغمبر چوما کرتے تھے. آج ان یزیدیوں نے سر پاک کو کاٹ لیا ہے، یہ بوسا گاہ رسول اللہ ہے، اس لیے میری آنکھ میں آنسو آ گئے. سنو بیٹی تم کون ہو، تمہارا کیا نام ہے؟ سنو میری ماں، عرس مخدوم اشرف میں آنے والی بیٹیوں اور بہنوں، اس 7 سال کی بیٹی نے کیا کہا تھا؟ بابا جان میرا نام سکینہ ہے اور یہ جو سر پاک چل رہا ہے نا یہ میرے والد گرامی امام حسین کا ہے. صحابی فرماتے ہیں بیٹی کوئی کام ہو تو بتاؤ، میں اہل بیت کے کام آنا چاہتا ہوں. کیوں؟ اگر میں اہل بیت کے کام آ گیا تو کل میدان حشر میں لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گی. دیکھو یہ مقدس صحابی جا رہے ہیں جنہوں نے مظلومان کربلا کی مدد کی تھی. حضرات صحابہ سعادت مندی سمجھ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے کام آ جائیں. توجہ کیجئے ذرا سا اور اپنے ذہن میں اس بات کو اتارنے کی اچھی طریقے سے کوشش کیجئے. وہ سکینہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی بابا جان ایک کام ہے، ایسا ہے ہمارے والد گرامی کا جب سر پاک چلتا ہے نا
تو یہ دائیں بائیں سے لوگ آتے ہیں. جب بستیوں سے سر اقدس گزرتا ہے تو لوگ بھیڑ لگا لیتے ہیں دیکھنے کے لیے, تماشائی بن کر آ جاتے ہیں. چاروں طرف سے لوگ آتے ہیں تو اہل بیت کے پردے کا اہتمام نہیں ہو پاتا. ہمارے ہی گھر میں تو پردے کا قانون نازل ہوا ہے. ہماری ہی دادی جان خاتون جنت سیدہ فاطمہ ہے. جب پل سے راز سے گزر ہوگا تو محشر والوں کو آواز دی جائے گی, محشریو اپنی اپنی نگاہیں نیچی کر لو, رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہیں. لہذا بابا جان ہمارے پردے کا اہتمام ہونا چاہیے. آپ سر اقدس کو تھوڑا آگے کرا دیں گے تو پردے کا انتظام ہو جائے گا. وہ صحابی فرماتے ہیں 400 چاندی کے مسکال میں نے خولی کو دیا تھا, تب اس نے سر حسین کو آگے کیا. اس مقام پر آنے والی تمام بہو بیٹیوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, محبت سے بتاؤ, آج تم یہاں عرس میں آئی ہو اور مخدوم صاحب کے فیضان سے مالا مال ہونے کے لیے آئی ہو, دعا میں خاص طور سے شرکت ہوگی تمہاری. پردے کا کتنا بڑا اہتمام. اس خانقاہ کی عظمتوں کو سلام. کیسے مینارے نظر آ رہے ہیں, کیسی عمارت نظر آ رہی ہے, کس طرح پردے کا اہتمام کر دیا گیا ہے. لیکن اب کوئی جان بوجھ کر عمل نہ کرے تو وہ خود کا ذمہ دار ہے. مگر بچاؤ بیٹیوں اور بہنوں, آج اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے اور باپ کے موت کی خبر اگر بیٹی کو معلوم ہو جائے, جب وہ بیٹی اپنے گھر آتی ہے, میکے آتی ہے نا, تو لوگوں کو دیکھتی ہے کہ بھیڑ لگی ہے. دیکھا کیا ہوا, یہ سب میرے باپ کو کاندھا دینے کے لیے رشتہ دار آ گئے ہیں. آج میری خوشیوں کا جنازہ کاندھے پر اٹھ کر کے چلا جائے گا. سر پٹک کر کے رونے لگتی ہے. اس بیٹی کو باپ کے غم میں, باپ کی موت میں اپنے آنچل کا خیال نہیں رہتا. سر کا دوپٹہ کہاں گیا, لباس کدھر ہے, اس کے بال کیا ہو رہے ہیں, اس بیٹی کو خبر نہیں ہے. وہ باپ کی موت پر گم ہو گئی ہے. یہ محلے کی عورتیں ہیں جو اس بیٹی کو سنبھالتی اور سنوارتی ہیں, ورنہ وہ تو باپ کی موت میں گم ہے, اسے اپنے لباس کا پتہ نہیں ہے. آؤ آؤ غور سے سنو, یہ اولادیں ہیں کربلا والوں کی. آؤ مولا علی شیر خدا کی اولادوں کو دیکھو اور سبق لے کے جاؤ ان کے صدقے میں. بتا دیا حضرت سے سکینہ نے, اور آج ہمارا تمہارا کردار کیا بتا رہا ہے. حضرات سکینہ بتا رہی ہیں کہ باپ کا کٹا ہوا سر آگے ہے. تم دنیا میں رہ کر باپ کی موت پر اپنا طریقہ اور لباس بھول جاتی ہو بیٹیوں, مگر سکینہ کو دیکھو, باپ کا کٹا ہوا سر سامنے چل رہا ہے اور شریعت پر عمل ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے سنو بیٹیوں اور بہنوں, تم بمبئی کی اداکاروں کو مت دیکھو, تم سیدہ سکینہ کے کرداروں کو دیکھو, ام کلثوم کی زندگی دیکھو, زینب سے نقش قدم دیکھو. حضرات ایک آخری بات سنیے آپ, میں بتانا یہ چاہتا ہوں, یہ جتنے یزیدی تھے اور کربلا میں آئے تو بعد میں ان کا کیا حشر ہوا آپ کو معلوم ہے. یہ سب مارے گئے. جب 67 ہجری میں مکمل طور پر سربراہی مختار کو ملی تو اس نے کہا چن چن کر کے بلاؤ, اور بلانے کے بعد ایک ایک یزیدی مارا جائے گا. ادھر عمر ابن سعد جو کمانڈر تھا کربلا میں, اس سے مارا گیا. اس کے بیٹے حفص کی گردن اڑائی گئی, اور خولی جس نے گردن حسین کو نیزے پر بلند کیا تھا, اس ظالم کو بلوایا تو جانتے ہیں یہ اپنے گھر کے اندر گھس گیا تھا اور بیوی کو باہر کھڑا کر دیا تھا. کہا جب سپاہی میرے تلاش میں آئے تو تم کہہ دینا خولی گھر میں نہیں ہے. مگر عورتوں کو آپ جانتے ہیں عام طور سے مظلوم کے ساتھ ہوتی ہیں, ان کی ہمدردی مظلوموں کے ساتھ ہوتی ہے. جس دن سے اس نے امام علی مقام کا سر اقدس کاٹا تھا, اس دن سے اس کی بیوی بہت نفرت کرنے لگی تھی. اور جیسے اس نے کہا میں اندر آرام سے جا رہا ہوں, تم باہر رہنا, پوری فورس کو واپس کر دینا. عورت نے کہا جا جا, آج ہی تو موقع ملا ہے. جیسے وہ اندر گیا آرام سے, ادھر جیسے ہی فورس آئی, سپاہی آئے, پوچھا کھولی گھر میں ہے, تو اب چونکہ اسے عمل بھی کرنا تھا, وعدہ بھی نہیں بنانا تھا, تو زبان سے کہا کھولی گھر میں نہیں ہے, اور ہاتھ سے کہا لائن کلیئر ہے, جا چلے جاؤ اندر. اور وہ جب اندر سپاہی گئے تو دیکھا بیڈ روم ڈھونڈیں گے, بستر ڈھونڈیں گے, تکیا چادر ڈھونڈیں گے, وہ تو کہیں ملا ہی نہیں. مگر پولیس والوں کے ہاتھ پیر دونوں چلتے ہیں, تو دیکھا ایک بہت بڑا کھوپڑا پڑا ہوا, ٹوکرا پڑا تھا. ایک پولیس والے نے مارا اس پہ لات, جیسے ہی ہٹا ٹوکرا تو نکلا اندر سے ایک کھوپڑا, پکڑا اس کو, گردن کاٹا اور لا کر کے رکھ دیا گیا. کہاں؟ وہی گورنمنٹ ہاؤس کوفے میں. حضرات ادھر شمر لین کو پکڑا گیا, اور جب اسے مارا گیا نا, یہ چتکبرا تھا, اس قدر شدت سے مارا گیا, آپ یقین کریں اس کا چہرہ بالکل, جب موت ہوئی نا تو لگ رہا تھا کوئی کھناس ہے,
اور صورت ایسی جیسے آسام کا انناس ہے. آپ غور فرمائیں, یہیں تک نہیں, سب ایک ایک کر کے مارے گئے. عبید اللہ ابن زیاد کو مارا گیا, یہ سب کی سب مارے گئے. لیکن میں ایک بات آپ کو نتیجے پہ یہ لانا چاہتا ہوں, یہ 22,000 کا لشکر تھا نا, بولو, مگر مارے کتنے گئے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ مارے کتنے گئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی فرمائی تھی, میرے محبوب میں نے یحییٰ ابن زکریا کے عوض میں 70,000 کو مارا ہے, اور تمہارے نواسے کے عوض میں 70,000 اور 70,000 کو ماروں گا, یعنی 1,40,000 مارے جائیں گے. اور 1,40,000 مارے گئے. کوئی بیماری میں مبتلا ہوا, کوئی اپاہج ہو گیا, کوئی طرح طرح سے, کچھ سلطنت عباسیہ کے دور میں مارے گئے, طرح طرح سے یہ مارے گئے. مگر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب کربلا میں آئے تھے 22,000 مقابلے میں 22,000, تو 1,40,000 کو سزا کیوں ملی؟ اس لیے ملی کہ یہ خاموش تماشائی بنے تھے. یہ قتل حسین اور شہادت حسین سے راضی تھے. انہوں نے یزید کی اس ناجائز بادشاہت پر کوئی آواز نہیں اٹھائی تھی, یزید کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا تھا, یہ خاموش تھے. اور اس طرح کا مفہوم ایک حدیث شریف سے ملتا ہے. دیکھو, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس جگہ کوئی گناہ ہو, خطا ہو, اور وہاں تم موجود ہو لیکن تم اس گناہ سے راضی نہیں ہو, تو تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم وہاں موجود نہیں ہو. اور اگر وہاں موجود نہیں ہو, تم موجود ہو یا نہ ہو, دور چلے گئے ہو, لیکن اس خطا سے تم ناراض ہو, تو تمہاری مثال یہ ہے کہ تم موجود نہیں ہو, اور چاہے نزدیک رہو چاہے دور رہو, لیکن اس خطا سے اگر تم راضی رہو گے تو تمہاری مثال یہ ہے کہ تم بھی اس گناہ میں شریک تھے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو صدام حسین کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا, یہ امریکہ کا کتنا بڑا ظلم تھا, یہ زیادتی تھی, مگر سوائے لیبیا جیسے ملک کے کسی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. یہ سب مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے چپ رہے. یہ سب برابر کے مجرم ہیں اور سزا کے حقدار ہیں. سب کی باری آئے گی ایک دن, چاہے وہ ایران کے تقیہ باز ہو, چاہے وہ امریکہ کے ہجڑے ہوں, سب کی ایک دن باری آئے گی. اس لیے یہ درد اگر پوری دنیا میں کسی کے پاس ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کے لیے, تو یہ آواز اور یہ درد انہی کے پاس ہے جو غوث اعظم کو مانتے ہیں, غریب نواز کو مانتے ہیں, مخدوم اشرف کو مانتے ہیں. اور پوری دنیا میں آواز اٹھایا نا, بولو, سارے سنی مسلمانوں نے, خوش عقیدہ مسلمانوں نے آواز بلند کی, اور یقیناً ظلم کے خلاف آواز ہمیشہ بلند کرنی چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم اس پوری دنیا کو امریکہ اور یہودیوں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم.